السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، میں حاضر ہوں اپنی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اور نئی عظیم شخصیت کے بارے میں جو مقدونیہ کا حکمران رہا۔ اس نے ارسطو جیسے استاد کی صحبت پائی، کم عمری ہی میں یونان کی شہری ریاستوں کے ساتھ مصر اور فارس تک فتح کر لیا۔ کئی اور سلطنتیں بھی اس نے فتح کی، جس کے بعد اس کی حکمرانی یونان سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیل گئی۔ صرف 22 سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کر لینے کے لیے نکلا۔ تو جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں سکندر اعظم کے بارے میں۔ تو چلیے دوستوں، ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ والد کے موت کے وقت سکندر کی عمر 20 سال تھی، لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ کسی مشکل کے بغیر ہی اسے مقدونیہ کی حکمرانی مل گئی تھی، ورنہ اس زمانے کا قاعدہ تو یہی تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہوتے ہی تخت کے حصول کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی، اور اس لڑائی میں ہر وہ شخص حصہ لیتا جس کے پاس تخت کے تک پہنچنے کا ذرا سا بھی موقع ہوتا۔ سکندر ایک تو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، دوسرا اس وقت مقدونیہ کی حکمرانی کا کوئی اور خاص دعوے دار نہیں تھا، لیکن احتیاط کے طور پر سکندر نے ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچا سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ماں کے اکسانے پر اس نے اپنی دودھ پیتی سوتیلی بہن کو بھی قتل کر دیا۔ سکندر کی ایک اور خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ اسے ارسطو جیسا استاد ملا تھا جو اپنے زمانے کا قابل اور ذہین ترین انسان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے باپ فلپس نے اپنے بیٹے کی جسمانی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی، اور اس کے لیے اسے شاہی محل سے دور ایک پرفضا مقام پر بھیج دیا تاکہ عیش و عشرت کی زندگی سے وہ سست نہ ہو جائے۔ یہاں سکندر نے جسمانی مشقیں بھی سیکھی اور گھڑ سواری، نیزہ اور تلوار بازی میں مہارت بھی حاصل کی۔ ساتھ ہی ساتھ ارسطو نے اس کی ذہنی تربیت بھی کی۔ حکمرانی کی ابتدائی دنوں میں سکندر نے ایتھنز، یونان کا دارالخلافہ، سمیت دیگر پڑوسی ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے مہم پر نکلنے سے پہلے وہ نہ صرف اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کو یہ فکر بھی تھی کہ کہیں اس کے غیر موجودگی میں کوئی مقدونیہ پر حملہ نہ کر دے۔ 2 سال اس کام میں بیت گئے۔ اس دوران میں کچھ علاقوں کو تو اس نے تلوار کی زور پر فتح کر لیا، اور کچھ مقابلہ کیے بغیر ہی اس کے ساتھ مل گئے۔ شمال اور مغرب کی طرف سے کسی حد تک مطمئن ہو جانے کے بعد سکندر نے مشرق کی جانب نظر ڈالی تو اسے ایران کی وسیع و عریض سلطنت دکھائی دی۔ بحیرہ روم سے ہندوستان تک پھیلی اس سلطنت کا رقبہ لاکھوں میل تھا۔ اس میں دریا بھی تھے، پہاڑ بھی، صحرا بھی تھے، اور جھیلیں بھی۔ غرض یہاں وہ سب کچھ موجود تھا جو کسی بھی علاقے کو خوشحال بنانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایرانی سلطنت پوری نہیں تو آدھی دنیا کی حیثیت ضرور رکھتی تھی۔ یہاں تقریباً ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ آباد تھے۔ ایرانی سلطنت پر حملے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایرانی شہنشاہ دارا نے سکندر کی مخالفین کے خفیہ طریقے سے مدد بھی شروع کر دی تھی۔ دراصل ایرانی فوج میں ایک بڑی تعداد ایسی یونانیوں کی تھی جو شروع ہی سے اپنے پڑوسی ملک مقدونیہ کے خلاف رہے تھے۔ انہی کے اکسانے پر دارا نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ 334 قبل مسیح میں سکندر 35,000 فوج کے ساتھ مقدونیہ سے نکلا۔ اس فوج میں 30,000 سوار اور 5,000 پیدل تھے۔ سکندر کی پیدل فوج کی مشہور ترین چیز مقدونوی جھتا تھا۔ یہ 256 فوجیوں کا مربع شکل کا دستہ تھا، یعنی ہر قطار میں 16 سپاہی تھے، اور ان قطاروں کی تعداد بھی 16 ہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں جو نیزے ہوتے وہ بھی 16 فٹ لمبے ہوتے تھے۔ یوں چلتے ہوئے جب پہلی 5 قطاروں کی سپاہی اپنے نیز آگے کرتے تو بڑھاتے تو ان کی نوکیں پہلی قطار سے بھی آگے نکل جاتی۔ مشرق کی طرف چلتے ہوئے دریا گرانی کوس پر سکندر کا سامنا ایک قدرے چھوٹے ایرانی لشکر سے ہوا۔ اس لشکر میں 20,000 سوار اور 20,000 ہی پیدل سپاہی تھے۔ ان میں زیادہ تر یونانی نسل کے لوگ تھے۔ لشکر کی کمان دارا کے قریبی لوگوں کے پاس تھی۔ ان میں اس کا داماد سپتر و آتیس بھی شامل تھا۔ سکندر کی فوج کا پتہ چلتے ہی ایرانیوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ دریا کے ڈھلوان کنارے پر قبضہ کرنا تھا تاکہ دشمن فوج کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔
لیکن اس بات پر سکندر ذرا نہ گھبرایا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی فوج کا ایک ایک سپاہی دل و جان سے اس کے ساتھ ہے۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کی تیروں کی پرواہ کیے بغیر دریا پر پار کر لیں۔ بس ایک مرتبہ دوسرے کنارے پہنچ گئے، پھر ان کا دشمن پر قابو پانا مشکل نہیں ہوگا۔ سکندر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ایشیائی لوگ جہاں گھڑ سواری میں ماہر ہیں، وہاں پیدل لڑائی میں خاصے کمزور ہیں۔ مزید یہ کہ اس کی سپاہیوں کے پاس ایرانیوں کے مقابلے میں بہتر اسلحہ ہے۔ سکندر کی فوج کا جھتا درمیان میں تھا، جبکہ دائیں اور بائیں طرف سوار تھے۔ دائیں طرف کی سواریوں کی قیادت وہ خود کر رہا تھا۔ پہلے پھل تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، لیکن دریا کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں اس کی فوج دریا پار کر کے دشمن کے عین مقابل کھڑی تھی۔ جنگ جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی، اس طرح اچانک ختم بھی ہو گئی۔ کئی ایرانی جنرل میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، ان کی 1000 گھڑ سوار مارے گئے، باقیوں نے بھی بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ایرانی سپہ سالار کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ ان ہزاروں پیدل سپاہیوں کا استعمال کرنا بھول ہی چکے تھے، اور جو یونانی نسل کے تھے اور ایرانی فوج میں اجرت پر بھرتی ہوئے تھے۔ یہ جنگ کے پورے عرصے کے دوران ایک جانب خاموش سے کھڑے تھے، اور آخر میں مقدونیوں نے ان میں سے 2000 کو تو گرفتار کر لیا، باقیوں کو موت کی کاٹ اتار دیا۔ دوسری طرف مقدونیوں کا نقصان نہایت کم تھا۔ ان کے 60 سوار اور 30 پیدل مارے گئے تھے۔ البتہ ان مرنے والوں میں ایسے بھی تھے جو سکندر کے خاص آدمی کہے جا سکتے ہیں۔ گیلانی کوس کی فتح کے بعد سکندر کا سامنا اسوس، جو کہ شام کا ایک شہر ہے، اس کے مقام پر ایک بہت بڑے ایرانی لشکر سے ہوا۔ اس لشکر کی قیادت خود دارا کر رہا تھا، اور اس میں تقریباً 1,00,000 سپاہی تھے۔ لیکن یہاں بھی ہمت ہارنے کی بجائے سکندر نے اعلیٰ جنگی حکمت عملی اپنائی اور جلد ہی دشمن کے پیر اکھاڑ دیے۔ ایک دفعہ پھر کئی ایرانی جنرل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔